الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے ہی جیسے سبق کے ویسا لکھا ہوا ہے الف لام کے ساتھ میں، اور ساتھ میں کہیں کہیں پر فی، علی، الا، لل وغیرہ، من ایسا لگا ہوا ہے۔ آج ہم اس سبق میں تقریباً تین چیزیں اہم سیکھیں گے۔ ہو سکے تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہم اس میں 3 چیزیں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو الگ الگ جو لفظ لکھا ہوا جیسے فی، علی، الا، لی اور من، تو حروف جار اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حروف جار کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بھی لفظ پر وہ داخل ہوگا اس کو مجرور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حرف جار ہے اور جس کے اوپر داخل ہوگا، جس کے ساتھ یہ لگے گا، تو اس کلمے کو پھر ہم مجرور کہیں گے، مجرور، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے، یہ پہلا ہوا۔ دوسرا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ الف لام والے حرکت پر داخل ہو، جیسے کہ البیتو ہے، تو اس کے اوپر اگر یہ داخل ہو، یا ال کے ساتھ جو لفظ لکھا ہوا ہو اس پر اگر داخل ہو، تو اس میں ایک پیش جو لاسٹ میں جو آتا ہے تنوین ہٹ کر کے الف لام لگنے کی وجہ سے، تو اس پیش کو یہ ہٹا کر کے اس کے نیچے زیر لا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ اہم چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ الف لام والا لفظ نہ ہو، وہ ڈائریکٹ شروع ہوتا ہو، جیسے کہ فرسن وغیرہ ہوتا، فرسن، زیدن اور بھی دیگر چیزیں جو ہوتا ہے، اس میں اگر اس میں اس چیز کو داخل کیا جائے، یعنی کہ ان حروف جار کو داخل کیا جائے، تو پھر اس کے نیچے 2 زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ مجرور وہ بھی لفظ کہلائے گا لیکن اس کے نیچے 2 زیر آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ الف لام والے پر داخل ہو تو 1 زیر آئے گا، اور بغیر الف لام والے پر داخل ہو تو 2 زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کو آپ اچھے سے اپنے کاپی میں نوٹ کر لیجئے اور سمجھ کر کے پھر آگے پڑھیے۔ چلیے تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے البیتو۔ تو بیتو کا مطلب چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، البیتو کا مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک۔ اس کے بازو میں لکھا المدرستو۔ مدرسہ اور مدرستو میں فرق یہ ہے کہ اردو میں اس کو مدرسہ کہتے ہیں، یعنی دال پر زبر اور را کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، مدرسہ۔ لیکن عربی میں اس کو الٹا کر دیتے تھوڑا سا، کہ دال پر جزم دیتے اور را پر زبر دیتے ہیں، یعنی مدرستا، اس طرح۔ تو یہاں لکھا المدرستو، تو اس کا مطلب ہو گیا مدرسہ۔ اور اس کے آگے آپ دیکھیے فی پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس لیے اس کے نیچے لکیر ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گھر میں، تو کہاں ہے تو گھر میں ہوں، تو کہاں ہے تو میں روڈ پر ہوں، تو کہاں ہے تو میں فلاں جگہ میں ہوں۔ اس طرح میں کا لفظ جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ فی جو ہے یہ دیتا ہے۔ تو فی جو ہے وہ میں کا معنی دیتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کو ملائیں گے تو جو ملانے کی صورت میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ کہ الف جو ہے وہ گر جاتا ہے، جیسے حروف شمسی اور قمری کے بارے میں وضاحت کیا تھا، ویسا کہ جب یہ ملاتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ حروف قمری والا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر صرف الف چلا جائے گا، لام کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ شمسی میں الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ لیکن حروف قمری والا میں الف جو ہے وہ گر جائے گا، لام کو پڑھا جائے گا، لام سے ملا کے۔ تو یہاں پر فی البیتی نہیں پڑھیں گے بلکہ فی البیتی پڑھیں گے، فی البیتی۔ تو اس کا مطلب ہو جائے گا گھر میں، مطلب جیسے میں گھر میں ہوں تو اس طرح کہتے ہیں گھر میں، اس کا معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گھر میں۔ اس میں یہ بھی غور کیے ہوں گے آپ نے کہ اس میں الٹا ترجمہ ہو رہا ہے کہ گھر پہلے آ رہا، میں بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہوگا
फिल बैती घर में। आगे है फिल मदरसती, फिल मदरसती, तो इसका भी माना वही होगा मदरसे में। तो आपने इन दोनों में गौर किए होंगे कि ता के नीचे जो पहले ऊपर पेश आ रहा था अल मदरसतो अल बैतु, तो उसके नीचे अब ज़ेर आने लगा। ये ज़ेर क्यों आया है? इसलिए ज़ेर आया है क्योंकि इसके ऊपर हरफ़े जार फ़ी दाखिल हो गया है। फ़ी अगर दाखिल नहीं होता तो फिर इस पर पेश ही आता, जैसा कि ऊपर हम पढ़ रहे हैं, ऊपर जैसे लिखा है ना अल बैतु अल मदरसतु, तो वैसा ही ये भी आता, मगर चूँकि इसके ऊपर हरफ़े जार फ़ी दाखिल हो गया, तो फ़ी जिस हर्फ पर दाखिल होगा ये जार कहलाते हैं, और जिस पर दाखिल होगा उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ गए होंगे आपने। जैसे कि हम पीछे वाले भी सबक समय पढ़ लिए थे कि अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो जैसे फ़रसुन था तो अल फ़रसु हो जाता है ना। जैसे किताबुन था पहले से, तो उस पर अगर अलिफ लाम दाखिल कर दे तो अल किताबु हो जाता है। तो ये क्यों हुआ था? इसलिए क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि इसके आगे का कायदा लग रहा है कि अलिफ लाम होने के बावजूद भी यहाँ पर अगर फ़ी, अला, इला, ली और मिन ये अगर दाखिल हो जाए तो ये जो इसका काम होता है मजरूर करना, और मजरूर कहते हैं उस हालत को जिसमें ज़ेर आता हो, कसरा आता हो। कसरा और ज़ेर में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कसरा कहते हैं दो ज़ेर या एक ज़ेर, दोनों का नाम कसरा कहलाएगा। तो चूँकि मैंने बता चुका हूँ कि अगर अलिफ लाम वाला वो लफ्ज़ होगा तो उसके नीचे एक ज़ेर आएगा, और बग़ैर अलिफ लाम के अगर वो लफ्ज़ हो जाए, कहीं पर आ जाए, अभी तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन आ जाए तो उसके नीचे दो ज़ेर आएगा। वो आगे आएगा लेकिन अभी हमने बता दिए। और आपको शायद याद हो कि मैंने जब अलिफ लाम की वजाहत किए तो उसके अंदर ये बताया कि हाँ कि कहीं कहीं पर इसको भी गिरा दिया जाता है, वो इसी वजह से गिर जाता है, हरफ़े जार आने की वजह से। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अल फ़रसु, अल फ़रसु का मतलब होता है घोड़ा। अल जमलु, अल जमलु का मतलब होता है ऊँट। तो इसमें देखिए समझाने के लिए कितने अच्छे से दिए कि पहले उसके मुफरद अल्फाज कर रहे हैं, फिर उसके बाद मिसाल दे दे करके उसको बताए गए, ताकि ये दाखिल हुआ है इस वजह से। यहाँ जो अल फ़रसु पे सीन है तो नीचे जो अगर दाखिल हो जाए, हरफ़े जार दाखिल हो जाए तो सीन के नीचे ज़ेर आ जाएगा, पेश हट जाएगा। ठीक है, तो अलल फ़रसी लिखा हुआ, अल्लाह चूँकि ये पहली मर्तबा आया है तो इसीलिए इसके नीचे लकीर खिंचा हुआ है। तो अलल फ़रसी, तो इसका मतलब हो जाएगा घोड़े पर। अल्लाह का मतलब होता है पर, तो चूँकि हमने ये अल फ़रसी पर लगा दिए, अल फ़रसु पर लगा दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा घोड़े पर। ठीक है, ये भी नाकिस जुमला कहलाता है क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाह रहे, घोड़े पर। ठीक, इसी तरह आगे लिखा अलल जमली, तो ऊँट पर, यानी अल्लाह का मतलब पर और फ़ी का मतलब में। इस सब का मायने आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अलल जमली, ऊँट पर। नीचे लिखा अल मैदानु, तो चूँकि इसमें अलिफ लाम है इसलिए नून के ऊपर पेश लिखेंगे। ठीक है, अल मैदानु, और पीछे कोई सा भी लफ्ज़ नहीं है इसलिए अलिफ को भी हम पढ़ेंगे अल मैदानु। अल मैदानु मैदान। अल मस्जिदु मस्जिद। इलल मैदानी, तो यहाँ देखिए ये इला दाखिल हुआ तो अलिफ़ को भी हज़फ कर दिया। अलिफ़ को लिखेंगे ज़रूर मगर पढ़ा नहीं जाएगा। इला अल मैदानी ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि इलल मैदानी पढ़ेंगे। लाम, इला के जो लाम है उसको ले करके हम दूसरे वाले लाम जो अल मैदानी के लाम है उससे मिला करके पढ़ेंगे। तो इलल मैदानी, इला का मतलब होता है तक, तो यहाँ पर देखिए इलल मैदानी लिखा हुआ है, तो इला का मतलब होता तक, तो मैदान के ऊपर ये दाखिल हुआ तो हो जाएगा मैदान तक। इलल मैदानी मैदान तक। और आप देख रहे होंगे कि इलल पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर जो अलिफ़ है अल मैदानू के जो पहले है अलिफ़, तो ये अलिफ़ को गिरा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है यहाँ पर कोई लफ्ज़ पहले मौजूद है जिसकी वजह से ज़ाइद अलिफ़ है ये नहीं पढ़ा जाएगा और लाम से मिल के पढ़ा जाएगा।
اور یہ چونکہ حروف قمری والا ہے تو اس لیے اس میں لام کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الل میدانی، میدان تک، الا کا مطلب ہوتا ہے تک۔ اسی طرح الل مسجدی، مسجد تک، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں زیر آئے گا۔ ہر لفظ کے نیچے دیکھیے آپ کو کہ جس پر یہ حرف جار داخل ہے ان سب میں زیر لگا ہوا ہے۔ تو اگلا ہے الولد۔ الولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الوالد، والد کا مطلب ہوتا ہے والد یعنی باپ۔ تو اب نیچے والا جو ہے یہاں پر دیکھیے الولد کے اوپر اگر ہم حرف جار لی داخل کریں، حرف جار پورا تقریباً 17 ہوتا ہے پورا، لیکن چونکہ اس کتاب میں 5 کو یہاں پر یوز کیا گیا ہے، یہاں پر یوز کیا گیا 5 کیونکہ یہی سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر 5 کو ہی اصل میں یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو للولدی، یہ اس کے اندر اگر الولد کے اندر اگر ہم لی داخل کریں گے تو ہو جائے گا للولدی۔ للولدی کو تھوڑا اچھے سے وضاحت سمجھے کہ اس کے اندر دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سائیڈ میں کہ اصل میں یہ تھا الولدی، لیکن لام کے نیچے زیر ہے نا، بغیر الگ نہیں لکھا جا سکتا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ مل کے ہی رہے گا، کہیں پر بھی لکھا جائے تو اس کو ملا کے ہی لکھا جائے گا۔ تو اس لیے بریکٹ میں دیکھ کے سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پہلے تھا الولد، تو اسی کے نیچے اگر ہم لام ڈال رہے ہیں تو اس طرح ہو جائے گا للولدی، اور یہاں جو الف ہے اس کے اندر گر جائے گا، یعنی اس کے اندر لکھا بھی نہیں جائے گا۔ پڑھنے کا تو بہت دور ہے، سب میں تو لکھا جا رہا تھا لیکن پڑھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ الف نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا، جیسا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں پیچھے للولدی، ٹھیک۔ یعنی الف یہ معرفہ تو ضرور ہے، کیونکہ معرفہ اگر نہیں ہوتا تو دال کے نیچے ایک زیر نہیں آتا، تو معرفہ ہے یعنی الف لام ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ حرف جار لی داخل ہونے سے الف کو وہ ہٹا دیتا، وہ گر جاتا الف۔ تو للولدی، لی کا مطلب ہوتا کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر للولدی لڑکے کے لیے، یہ آ جائے گا لڑکے کے لیے، ٹھیک۔ اس کے آگے ہے للوالدی، تو والد کے لیے، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ لام کے نیچے زیر ہے اور یہاں بریکٹ میں بتائے ہوئے کہ ہاں کہ اصل میں یہ تھا الولدی ہونا چاہیے تھا کہ الولدی، لیکن اس کے اندر چونکہ لی داخل ہوا ہے تو اس کی جو الف ہے وہ گر جائے گی، الف کو نہیں لکھا جائے گا۔ پڑھا تو ویسے بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اب جو اس کے اندر ہے وہ خاص کہ وہ لکھا بھی نہیں جائے گا۔ اب اس کی مثال میں سب سے اچھا سورہ فاتحہ سے دینا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اس کے اندر آپ دیکھے ہوں گے کہ لفظ اللہ کے اوپر جو ہے للہ، وہاں پر الف نہیں لکھا جاتا، کیوں؟ یہی اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر حرف جار لی داخل ہوتا ہے، تو جہاں لی داخل ہوتا ہے اگر وہ معرفہ لفظ ہے تو اس کے اوپر سے الف کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھے ہوں گے نا کہ ہر جگہ اللہ کے پہلے جو ہے وہ الف لکھا ہوتا ہے، یعنی الف سے شروع ہوتا اللہ، لیکن جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے شروع میں الحمد للہ تو لیل کر کے پڑھتے ہیں، یعنی لام کے نیچے زیر دے کر کے پڑھتے ہیں اور الف اس میں لکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ للہ جو ہے اللہ کے جو ہا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے، تو امید کرتا ہوں اس کی وضاحت سمجھ گئے ہوں گے۔ لیل میں الف جو ہے وہ نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہو جائے گا کے لیے، ٹھیک۔ اگر جہاں پر بھی لکھیں گے تو وہاں پر ہو جائے گا اس کا مطلب کے لیے۔ تو یہاں پر للوالدی ہے تو والد کے لیے، اسی طرح وہاں الحمدللہ میں للہ لکھا ہوا ہے تو اللہ کے لیے، یہ ترجمہ وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے البیتو، البیتو کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ المدرستو، المدرستو کا مطلب ہوتا ہے مدرسہ۔ اس کے نیچے لکھا من البیتی، تو من بھی پہلی مرتبہ یوز ہو رہا، تو اس کا جو معنی ہے من، تو من کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی ہوتا ہے سے،
تو کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ گھر سے، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ پہلے داخل کریں گے، یا آپ دیکھے ہوں گے کہیں کہیں پر سب میں کہ تقریباً وہ پہلے ہی ترجمہ ہوتا ہے اگلا والا لفظ، یعنی کہ البیتو کا لفظ جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور بعد میں حرف جار کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں من البیتی ہے تو یہاں پہلے ہم سے نہیں کہیں گے، سے گھر ایسا نہیں کہیں گے بلکہ گھر سے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ من البیتی مطلب گھر سے، اور سیم کنڈیشن ہے جیسے ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے کہ الف جو ہے وہ لکھا جائے گا، اس میں پڑھا نہیں جائے گا، اور لام سے ہم من کے جو نون ہے اس کو لے کر کے لام سے ملا کے پڑھیں گے من البیتی۔ اس کو ایسے نہیں کریں گے من البیتی، ایسا نہیں کریں گے بلکہ من البیتی اس طرح پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے لکھا من المدرستی، تو اس کا بھی معنی وہی ہو جائے گا مدرسے سے۔ آگے لکھا فی القرآنی، تو اس کے اندر فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو اس کا ہو جائے گا ترجمہ ہو جائے گا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ من اللہ اللہ سے، من البیتی گھر سے، الی المسجدی مسجد تک، الی المیدانی میدان تک، فی اللعبی کھیل میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو کھیل میں، للہ دیکھیے للہ یہاں بھی آ ہی گیا وہ الحمدللہ کے بعد والا للہ، تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کے لیے۔ یہاں پر بھی دیکھیے آپ لفظ الف داخل نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے اندر حرف جار ہے وہ لی داخل ہے، لام داخل ہے، تو لام داخل جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں اگر وہ لفظ معرفہ ہے تو اس کے اندر سے الف کو وہ ہٹا دیتا ہے اور آخری حرف پر جیر آتا ہے، یعنی اس کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے۔ آگے للولدی لڑکے کے لیے، الفالدی والد پر، اللہ کا مطلب ہوتا پر۔ ایک بار اچھے سے اس کو ذہن نشی کر لیجئے، اور سب سے پہلے ہی آپ ہو سکے تو کاپی میں نوٹ کر لیجئے ترجمہ اس کا، کہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، اور لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ حالانکہ اس کو لام کہا جاتا ہے مگر اس کو آپ لی کر لیجئے چونکہ اس کے نیچے زیر آتا ہے، ٹھیک۔ تو لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، مینا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم من پڑھتے ہیں، عموماً من کہتے ہیں، تو من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اس کا ترجمہ آپ سب سے پہلے ہی لکھ لیجئے، اس کے بعد پھر جا کر کے اس کا حل کریں گے، یعنی جہاں جہاں لگائیں گے تو آپ چونکہ ترجمہ یاد رہے گا تو آپ اس کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو جیسے فی البیتی ہے تو آپ اس کو گھر میں پڑھنے کے بجائے ہم پڑھ لیں کہ گھر سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے الی المیدانی ہے تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میدان پر پڑھ لے، یا میدان تک ہوگا، الی مطلب میدان تک، ٹھیک ہے، الی المیدانی میدان تک۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے ترجمہ کرنے والا ہے، زیادہ بڑا نہیں، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے، آج بہت زیادہ بڑی ہوگی ویڈیو، کل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں میں یہ سبق جو ہے وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ کے ہوں گے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن آپ اس کو اچھے سے اگر ذہن نشی کریں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں حرف جار ہے، یہ 5 داخل ہے، اس کے اندر ٹوٹل 17 ہوتا ہے لیکن یہاں پہ 5 استعمال ہوا ہے کیونکہ یہی سب سے زیادہ ہوتا ہے، کہتے گھر میں، اس کے اوپر، اس کے وہاں تک جانا، تو اس کے لیے ہے، تو یہ ہے وہ ہے، سے وغیرہ جو کہتے ہیں گھر سے، تو یہ لفظ اب زیادہ یوز ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں پہلے کر دی گئی ہے۔ اور اس لفظ کو جار کہتے ہیں، اور جس کے اوپر داخل ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اگر جس کے اوپر داخل ہو وہ الف لام والا ہے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گا، ایک زیر آئے گا، اور اگر بغیر الف لام والا ہے تو 2 زیر آئے گا، لیکن اس کے قاعدے ہم بعد میں دیکھیں گے، اور ابھی میں نے علم اضافے کے لیے بتا دیا۔ تو اتنا ہی اس کا کانسیپٹ، اتنا ہی اس کا قاعدہ ہے، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔